حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ یہ وہی صحابی تھے جو کسرا کے یہاں پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر گئے۔ سن 19 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر قیصر روم کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، قیصر روم نے مسلمانوں کی دلیری اور جرت کے بڑے ایمانی افروز واقعات سن رکھے تھے، تو اس نے حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے لائیے گا۔ اتفاق ایسا ہوا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قیصر روم کے سپاہیوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں کے چند آدمیوں کو پکڑ لیا، جن میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس کے فوجیوں نے بتایا یہ سب سے اہم بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی معتمد ساتھی ہے۔ یہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ آپ عیسائیت کو قبول کر لیجئے۔ آپ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ و حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ پر جتنا بھی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، یہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جس چیز کی طرف مجھے تو بلا رہا ہے اس کے مقابلے میں 1000 موتیں بھی مجھے قبول ہے، لیکن میں عیسائیت قبول نہیں کر سکتا۔ قیصر کہنے لگا کہ آپ ایک خوبرو جوان ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں، اگر آپ میری بات کو مان لیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت میں بھی شریک کر لوں گا۔ لالچ دیا۔ ہاں، اور آج کل مسلمان لالچ میں بڑا جلدی آ جاتا ہے، ذرا اس کا جواب سنیے۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حضرت عبداللہ مسکرائے اور فرمانے لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں، اللہ کی قسم اگر تو ساری دنیا کے خزانے، سارے عرب کے خزانے میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، تب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، نہ میں اس کا دامن پاک چھوڑنے والا ہوں۔ قیصر نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ تیری مرضی ہے۔ پھر اس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ جب سولی پر لٹکایا گیا وجود خون سے بہہ رہا تھا، تو اس نے کہا عیسائیت کو قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر قیصر نے حکم دیا انہیں سولی سے اتار لیا جائے اور ایک بہت بڑا کڑاہ کو اندر تیل ڈال کر گرم کر دیا جائے۔ پھر 2 قیدیوں کو بلایا، انہی میں سے تھے، یعنی دونوں مسلمان تھے۔ جلتے تیل کے اندر اس نے فوراً ڈالنے کا حکم دیا، وہ جل گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے جل گئے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ اب تو عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ اور زیادہ پکے ہو گئے۔ آپ نے اور زوردار انکار کرتے ہوئے کہا اے قیصر روم، یہ کبھی سوچنا بھی نہیں، یہ دماغ سے بات کو نکال دے۔ اچھا، اس نے کہا اس کو بھی کڑاہ کے اندر ڈال دو۔ جب کڑاہ کے ساتھ لے گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو انہوں نے قیصر روم کو فوراً اطلاع دی کہ وہ تو رونے لگائے۔ وہ سامنے آ گئے خود اور کہنے لگے کہ ہاں کیوں رو رہا ہے، کیا عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور موت سے ڈر گیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں قیصر روم، اللہ کی قسم میں تو اس لیے رو رہا ہوں، یہ تو میری ایک جان ہے، میں تو رو رہا ہوں کاش اگر اللہ نے میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں دی ہوتی تو میں سب کو ایک ایک کر کے اس آگ کے اس کڑھا کے اندر ڈال دیتا اور اللہ کی رضا پر قربان ہو جاتا۔ وہ بندہ بڑا متاثر ہوا، اس نے دل میں تسلیم کر لیا کہ یہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں اور آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ اگر وہ شرط آپ پوری کر لیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا وہ شرط کیا ہے؟
کہا کہ آپ میرے سر کو ایک دفعہ بوسہ دے دیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا صرف مجھے نہیں، میرے ساتھ قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں تو میں آپ کے سر کو بوسہ دے دوں گا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سر کو بوسہ دینے سے قیدی بھی چھوٹ جائیں گے اور میرے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پھر بعد میں تشریف لے آئے کیونکہ اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور ان کو منبر پر بٹھایا اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ ثم قام وقبل رأسہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کے سر کو بوسہ دیا۔ بعد ازاں تمام مسلمانوں نے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ دیکھو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پیارا قصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آمین ثم آمین۔